نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک لہ جل مجد العظیم احکم الحاکمین کی مبارک اور مقدس نورانی اور بابرکت ترین آخری کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو مخاطب ہو کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کر دیا آپ کو خیر کثیر. صیغہ ماضی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے عطا کر دیا، یعنی نزول قرآن کی کیفیت اور نظم قرآن کریم کے اندر جو مبارک کلمات ہیں ان میں صیغہ ماضی اور صیغہ جمع کو بیان فرمایا گیا تحقیق کے ساتھ. انا، بے شک ہم نے، آتیناک، عطا کر دیا آپ کو، عطا کر دیا ہے، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا. کیا؟ الکوثر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لفظ الکوثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں والخیر الکثیر کلہ، کہ ہر طرح کی خیر و خوبی،
ہر طرح کا کمال اور عظمت جو من جانب اللہ کسی بھی ہستی کو ملائکہ میں سے، جنات یا انسانوں میں سے کسی کو مل سکتا ہے، وہ خیر و خوبی ایک طرف، بلکہ ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ بھلائیاں، وہ خوبصورتیاں، وہ حسن و جمال، وہ علم و کمال، وہ فضل، وہ فضیلت، وہ شان، وہ شوکت، وہ عظمت، وہ سطوت، وہ سلطنت، جو کسی کو بھی اللہ کی جانب سے حاصل ہوئی ہے، وہ سب خوبصورتیاں اور سب کمالات اکٹھے کر لیے جائیں تو ہمارے اندازے اور سوچ کے مطابق وہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہوگی جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں بانٹ رکھی۔ سیدنا ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں جو بھی تمہارے قلوب و اذہان کے اندر، وہم و گمان کے اندر، تصورات اور خیالات کے اندر خوبیاں سما سکتی ہیں، جسے تم خوبی اور کمال قرار دے سکتے ہو، اللہ رب العزت یہی تو فرما رہا ہے حبیب وہ سب کچھ ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ تو مطلب کوئی ایک پہلو اس پر اس کو مخصوص کر دینا کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے یا نہر کوثر ہے یا کچھ، تو فرمایا ٹھیک ہے کسی ایک لحاظ سے اس کا بھی ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ الخیر الکثیر کلہ، خیر بھی اور کثیر بہت زیادہ بھی، اور ساری کی ساری، خیر کثیر ساری کی ساری، فرمایا حبیب ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ تو اللہ عطا فرمانے والا ہے اور اللہ کے حبیب اسے وصول کرنے والے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو خیرات اللہ کی جانب سے آتی ہے، جس میں برکت ہے، جس میں رحمت ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے، بلکہ مخلوقات کا فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ بہت ساری چیزوں کی تقسیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، میرا رب عطا فرمانے والا۔ میں بانٹنے والا ہوں اور میرا رب عطا فرمانے والا ہے، تو اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کیا عطا کرتا ہے۔ تو پھر اس پر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانٹنے کو کون روک سکتا ہے۔ حضور پر نور شاف یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں انبیاء کی تربیت فرماتے رہے۔ عالم اجسام کے اندر تکھی اور جہالت میں پڑی ہوئی انسانیت کو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر اوج ثریا تک لے جانے والے کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ حضرت خلیفہ دوئم مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں چند اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میں چند اونٹوں کو سنبھال نہیں سکتا تھا، میری ذاتی حیثیت میں صلاحیت، استعداد اور طاقت اور قدرت، سوجھ بوجھ، فہم و فراست
یہاں تک محدود تھی کہ میں بھی ایسے لوگوں میں سے تھا کہ میں چند اونٹ بھی صحیح طریقے پر سنبھال نہیں سکتا تھا۔ نگاہ مصطفیٰ ہو گئی ہے، اب میرا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھی سے زیادہ زمین پر مجھے حکومت عطا فرمائی۔ تو پھر برحق بات ہے نا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شان و شوکت کا معاملہ، آپ کی عطائیں، آپ کی رہنمائی، آپ کا گائیڈ کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اس میں اشاعت اسلام کے اندر جو سب سے عظیم پہلو ہے وہ من جانب اللہ عطا کی گئی وہ قبا، وہ طاقتیں، وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفتیں، وہ بلندیاں، وہ بلند پائیگی، وہ کمال، وہ جمال، وہ حسن مقال، خوش اخلاقی کا اعلیٰ ترین معیار، یہاں تک کہ اللہ نے بھی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا مرتبہ اور آپ کا کمال اور آپ کا حسن و جمال اور حسن مقال، آپ کی بلندی، بلند پائیگی، بزرگی، جلالت، شان و شوکت، عزت، شوکت، سطوت، سلطنت، حکومت، ان پہلوؤں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دل پکار اٹھتا ہے کہ سارے نبیوں کے کمال تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جانے، تو شمس نور ہے اور شب برا نمت اولو الابصار۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنی عطاؤں کا ذکر کیا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر تمام کا تمام عطا فرما دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پھر جب اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق پر اس کا شکرانہ بھی بنتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے۔ تو لہذا اس شکر کی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ کیا کیجیے؟ وَانْحَرْ، لغت عرب کے اندر نہر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ قربان کرنا۔ نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹ قربان کرنا۔ تو اونٹ کی قربانی دیجیے، گویا اللہ نے فرمایا وَانْحَرْ، یعنی اونٹ کی قربانی کی۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ فرمائے اپنے حبیب کو کہ اونٹ قربان کر، اور قربانی دینے والے اللہ کے حبیب ہوں۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے صاحبزادے کی قربانی مانگی گئی تھی۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں، یعنی وحی الہی سے یہ جانا ہے، انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں، چونکہ دین سے دوری کا یہ دور چل رہا ہے تو وہ پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف راغب ہیں لوگ، آج کل مادیت پرستی کا دور چل رہا ہے۔ دین اور دینی معلومات سے لوگ چونکہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ نامراد جو نبیوں
اور ولیوں کی خدا داد صلاحیتوں اور طاقتوں اور عزتوں کے منکر اور مخالف ہیں، انہیں مواقع مل رہے ہیں کہ وہ میدان میں کود رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دین سے دوری کا یہ سبب بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کا سو جانا بھی باعث برکت ہوتا ہے، یعنی محبت کے رنگ میں اگر اس کو یہ یوں بیان کیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ ہم جو عام قسم کے انسان ہم بھی ہیں، لیکن جو کمال انسانیت اللہ نے انبیاء کو عطا فرما دیا ہے اس کا درجہ بہت عظیم اور بہت ہی بلند شان اور با کمال ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواب دیکھا اور بیٹے سے مشورہ کہ اس کو بھی ثواب میں شریک کیا جائے، ورنہ آپ نے کرنا وہی تھا جو اللہ کا حکم ہے بھائی۔ تو فنظر ماذا ترا، تیرا کیا پروگرام ہے؟ اللہ نے مجھے تو حکم دے دیا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے؟ محققین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ میری نسل کا بچہ بھی اللہ کے حضور اپنی قربانی اپنی ایک جان کی کیا 1000 جانیں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے صاحبزادے سے جو مشورہ لیا تھا وہ بھی ان کو ثواب میں شریک کرنے کے لیے، تو وہ برملا بول اٹھے، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان میں بالکل تیار ہوں، تمہیں اللہ کا حکم ہو گیا ہے، مجھے قربان کرنا ہے، قربانی آپ نے دینی ہے، گردن میں نے پیش کرنی ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً ان قریب ایسا ہوگا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ میں آئے وائے نہیں کروں گا، جزا فضا نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ کے حضور اپنی ذات جان کے قربانی دینے کے لیے اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ یہیں ذبح کرنا ہے تو یہیں کر دو، کہیں لے جا کے کرنا ہے تو کر دو، میں بہرحال قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، قدرتی فیصلے ہو چکے ہوتے، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو خواب میں جو انبیاء کو بیان فرمایا جاتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس کی تشریح یوں بھی کی، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، بخاری سمیت باقی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، حالات و واقعات سے واقف رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کیا اور کون کیا کر رہا ہے، میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، سورج کہاں پر ہے، غروب ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کس نماز کا وقت جا رہا ہے کس کا آ رہا ہے، فرمایا یہ سب کچھ جانتا ہوتا ہوں چاہے میں سو رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میرا سونا اور ہے تمہارا سو جانا اور ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں جب سوتا ہوں تو دل نہیں سوتا ہے، فقط آنکھیں سوتی ہیں، یعنی دل بیدار رہتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر درجنوں مقامات پر ایسی احادیث موجود ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹوں کی آواز بھی سنی، اور پھر مؤذن آیا، اس نے آ کر کے عرض کی آقا نماز کے لیے میں آپ کو عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ اسی طرح جاتے اور جا کر نماز پڑھا دیتے، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سو کر اٹھتے اور جا کر نماز پڑھا دیتے۔
کوئی یہ نہ کہے کہ مؤذن آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہی ہیں، سو کر بھی بیدار ہی ہیں، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، اس لیے تو وضو نہیں جاتا ہے، ہم سو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہماری نیند اور ہے، نبی کی نیند اور ہے، ہمارا حال اور ہے، نبی کا حال اور ہے۔ یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جیسی ہماری نیند نہیں ہو سکتی ہے تو ہماری ذات نبی جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ وحی الہی جلی کے اندر آ رہا ہے، مطلوب وحی مطلوب کے اندر آ رہا ہے، فصلی لربی کا وانحر۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تو اللہ وحی مطلوب میں منزل من اللہ جو وحی ہے، یعنی قرآن کریم میں فرما رہا ہے، حبیب ہم نے عطاؤں کی انتہا کر دی ہے، اب اپنے رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ تو پھر کس طرح کی قربانی ہونی چاہیے تھی؟ حضور علیہ السلام نے قربانی دینے کی اس طرح کی ایک مثال قائم کر دی کہ ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک اس طرح کی کوئی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جذبات ضرور رکھے جا سکتے لیکن وہ منظر فقط مکہ کی ان وادیوں نے دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ، نوجوان اونٹ 100 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائے جائیں، اپنی ذاتی ملکیت۔ یہ تو آپ کی پسند ہے نا، جس حال کو چاہیں پسند کر لیں۔ حدیثوں میں آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا تھا، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا فقیر، تو میں نے فقیری کو خود پسند کیا ہے، ورنہ حال یہ ہے، وہ تو کہتا ہے نا نبی ولی مل کر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سنو، ایمان تازہ کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لو شئتو لا سارا مائیا جبال الذہب، اگر میں محمد عربی چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ہی چلنا شروع کر۔ لو شئتو، اگر میں چاہوں تو کسی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو وہ نامراد کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبیوں ولیوں کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ چاہیں تو اپنا پیشاب بھی بند نہیں کر سکتا۔ احمق اور نالائق اور انتہائی جاہل قسم کا وہ بندہ، گھٹیا ترین سوچ رکھنے والا، بالخصوص انبیاء و اولیاء کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھنے والا، اور اتنی ناقص اور گھٹیا گندی سوچ، اتنی دشمنی ولیوں اور نبیوں کے ساتھ، چاہیں تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ لعنت تو تجھ پر اور تیرے اس عقیدے پر۔ پیشاب اپنا چند منٹ کے لیے تو ایک جاہل آدمی جس کو دھوتی بھی باندھنے کا پورا طریقہ ہو سکتا ہے نہ آتا ہو، تو وہ بھی بس میں بیٹھا ہو کہے استاد جی گڈی ذرا روکو نا میں پیشاب کرنا ہے، تے ڈرائیور کہے گا یار اگلے سٹاپ تک جا، خیر تینوں باقی بھی سواریاں بیٹھی ہیں، تینوں زیادہ پیشاب آیا ہویا۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ تو پیشاب روکنا کون سا کمال ہے بھائی، جس کی تو نفی کر کے بڑی پڑ مار رہا اور بڑے بار چلا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لیے جانے چاہیے۔ اور افسوس ان مسلمانوں پر بھی جو نام کے مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن انہیں انبیاء و اولیاء کی عزت کا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ کس طرح کی بک ماری جا رہی ہے اور اس پر اسے جناب واہ 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 تحسین و آفرین کی جا رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کرو، ہمیں اس سے کیا ہے؟ جو اللہ کے دوست ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ ساری دنیا بھی ان کی مخالف ہو جائے، ان کے لیے رب کی ذات کافی نہیں ہے کیا؟ ان کی عزت بڑھانے کے لیے رب تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔